بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں اس ننھے وجود کو کپڑے میں لپیٹ کر گھر لے آئی تھی۔ امی نے مجھے دیکھ کر دل پر ہاتھ رکھا اور وہیں چارپائی پر گر گئیں۔ میں ان کی حالت دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ تبھی کمرے میں سے بھابھی باہر آئی، کہنے لگی ارے یہ کس کا بچہ اٹھا کر لے آئی؟ تبھی میں جلدی سے کہنے لگی امی کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ کیا سمجھ رہی ہیں؟ یہ بچہ مجھے باہر درخت کے نیچے ملا ہے۔ لیکن امی اور بھابھی کی آنکھوں میں میرے لیے شک تھا۔ بھابھی تو ویسے ہی میرا جینا حرام کر کے رکھتی تھی، لیکن امی کی آنکھوں میں شک دیکھ کر مجھے دکھ ہوا تھا۔ تبھی میں نے کپڑے میں وہ لپٹا بچہ کھول کر امی کے سامنے رکھ دیا۔ امی اور بھابھی اسے دیکھ کر اچھل پڑی۔ پھر بھابھی ہنستے ہوئے کہنے لگی ارے یہ جانور کا بچہ ہے یا انسان کا؟ دیکھو تو کتنا عجیب ہے۔ مجھے سچ میں یہ بات سن کر دکھ ہوا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کسی بچے کے بارے میں ایسی بات بھی کر سکتی ہیں۔ امی کہنے لگی سچ سچ بتاؤ، اسے تم کہاں سے لے کر آئی ہو؟ میں جھنجھلاتے ہوئے کہنے لگی او ہو امی، آپ مجھ پر شک کر رہی ہیں، وہ بھی اپنی بیٹی پر۔ دراصل آج میں نازیہ کی طرف گئی تھی۔ واپسی میں آ رہی تھی جب میں نے سڑک کی دائیں طرف جو بہت سارے درخت بنے ہوئے تھے وہیں پر ایک چھوٹے بچے کے رونے کی آواز سنی، اور حیران تھی کیونکہ میرے علاوہ اس سڑک پر کوئی بھی موجود نہ تھا۔ مجھے ڈر بھی لگا کہ اتنا چھوٹا بچہ نہ جانے اکیلا ہے یا کسی نے جان بوجھ کر اسے کہیں پھینک دیا ہے۔ اب میں اسے ڈھونڈنے لگی تو تبھی مجھے درخت کی شاخ میں کپڑے میں لپٹا یہ بچہ نظر آیا۔ پہلے تو میں سمجھی کہ شاید کسی نے یوں ہی کپڑا وغیرہ رکھ دیا ہے، لیکن جیسے ہی اس میں سے بچے کے رونے کی آواز آئی تبھی میں چونکی تھی۔ وہ کپڑا اٹھایا تو یہ بچہ وہاں پر موجود تھا اور بھوک سے نڈھال بھی تھا۔ میں اس عورت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئی جس نے اسے پیدا کر کے وہاں پر چھوڑ دیا تھا، لیکن بہت ڈھونڈنے پر بھی مجھے کوئی عورت نہ ملی۔ ایسا لگتا ہے کہ امی یہ کسی کا ناجائز بچہ ہوگا، تبھی تو اتنی بے دردی سے اس طرف کی شاخ سے باندھا ہوا تھا۔ امی کو یہ سن کر بہت افسوس ہو رہا تھا، لیکن بھابھی کی آنکھوں میں میرے لیے شک تھا۔ انہیں ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ ناجائز بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرا ہے، لیکن مجھے ان سے کوئی غرض نہ تھی۔ وہ شروع سے ہی ایسی تھی، مجھ سے حسد کرنے والی، مجھ سے نفرت کرنے والی۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ مجھے اس گھر سے دھکے دے کر نکال دیتی۔ پھر میں اس ننھے سے بچے کو اپنے بازو میں اٹھا کر اسے لے کر اندر چلی گئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پورے محلے میں دھوم مچ گئی کہ ہما کو درختوں کے پاس سے ایک ننھا بچہ ملا ہے جو نہ جانے کس نے وہاں پر پھینک دیا ہے۔ مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی کیونکہ محلے کی عورتوں نے ایک رش لگا لیا تھا۔ مجھے ان کے آنے جانے سے تو کوئی پریشانی نہ تھی، لیکن بھائی کے آنے کا وقت ہو رہا تھا اور ان سے میں اور امی بہت ڈرتے تھے۔ اگر انہوں نے یہ سارا تماشا گھر میں دیکھ لیا تو نہ جانے وہ کیا سمجھیں گے۔ اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ عورتوں کی ایک بھیڑ بھائی نے پہلے ہی گھر کے پاس دیکھ لی تھی۔ جب اندر آئے تو انہیں سارا معاملہ پتہ چل گیا۔ عورتوں کے سامنے تو انہوں نے کچھ بھی نہ کہا، لیکن جیسے ہی رات ہوئی تو انہوں نے مجھے کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ بھابھی بھی مسلسل بولے جا رہی تھی کہ دیکھو تو صحیح، یہ ایک کنواری لڑکی ہے، اسے کیا ضرورت تھی ایک نوزائیدہ بچہ لے کر آنے کی؟ اب سارے محلے کی عورتیں ہم پر شک کریں گی کہ ہمارے گھر میں ہی ایک کنواری لڑکی ہے جو کوئی غلط کام کر سکتی ہے۔ اب دیکھو لوگوں کے منہ تو ہم بند نہیں کر سکتے۔ وہ طرح طرح کی باتیں بنا رہی تھی، لیکن میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری یہ نیکی مجھے اتنی بھاری پڑ جائے گی۔ پھر بھائی کہنے لگے کہ جہاں سے اس بچے کو لے کر آئی ہو وہیں پر اسے چھوڑ کر آؤ۔ میں نہیں چاہتا کہ کل کو لوگ عجیب عجیب باتیں کریں۔ آخر تمہاری شادی ہوگی تو ہم کس منہ سے انہیں یہ کہیں گے کہ ہماری بہن کنواری ہے؟ ہر کوئی یہی پوچھے گا کہ آخر یہ لڑکی کنواری ہے تو اس کی گود میں بچہ کیسا؟ میں گھبرا کر کہنے لگی بھائی اس ننھے بچے کو وہاں چھوڑ دوں گی تو یہ مر جائے گا، اس لیے آپ بھابھی سے کہیں یہ اسے پال لیں۔ ویسے بھی بھابھی پچھلے 5 سال سے ماں نہیں بنی ہے۔ بھابھی کو تو یہ بات سن کر پتنگے لگ گئے۔ وہ زور و شور سے روتے ہوئے کہنے لگی ارے دیکھو تو صحیح کیسے کھڑی ہو کر میرے منہ پر مجھے تانے دے رہی ہے۔ میں گھبرا گئی، میرا مطلب یہ نہیں تھا، لیکن بھائی نے سارا معاملہ ختم کرنے کے لیے کہا کہ ٹھیک ہے تم 2-4 دن اس بچے کو اپنے پاس رکھ لو، لیکن جلد ہی میں اس کے بارے میں معلومات کرواتا ہوں۔ نہ جانے کس کا بچہ ہے، کون اسے پھینک کر چلا گیا ہے۔ اب میں نے اس ننھے سے وجود کو باہوں میں اٹھایا
اور اسے لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ بچے کو چارپائی پر لٹا کر میں خود اس کے پاس ہی لیٹ گئی۔ میری آنکھوں میں ماضی کی چند یادیں آنے لگیں۔ جب ابو زندہ ہوتے تھے تو میں کسی شہزادی کی طرح اس گھر میں اپنی زندگی گزارتی تھی، لیکن اب میرا وجود کسی نوکرانی کی طرح اس گھر میں پڑا تھا۔ صرف اور صرف ایک زندگی کے ایک انسان کے جانے کے بعد میری زندگی مکمل طور پر بدل گئی تھی۔ میرا نام ہما ہے۔ ہم 2 بہن بھائی تھے۔ میرا بڑا بھائی جو مجھ سے 10 سال بڑا تھا، جبکہ میں اس سے 10 سال چھوٹی، اور سب کی لاڈلی بھی۔ امی کہتی ہیں کہ بھائی ہونے کے بعد ڈاکٹر نے مجھے صاف جواب دے دیا تھا کہ اندرونی پیچیدگیوں کی وجہ سے اب آپ کبھی بھی ماں نہیں بن سکیں گی، اور میں نے بھی امید چھوڑ دی تھی۔ لیکن پھر تمہارا بھائی 10 سال کا ہو گیا تو اچانک ہی مجھے خوشخبری ملی کہ میرے وجود میں ایک ننھا وجود پل رہا ہے۔ جیسے ہی تم میری گود میں آئیں تو مجھے اس دنیا کی ساری خوشیاں مل گئیں۔ امی ابو نے مجھے بہت پیار دیا تھا، بھائی بھی مجھے بہت چاہتے تھے، لیکن نہ جانے کیوں شادی ہونے کے بعد وہ اتنا بدل گئے تھے۔ پھر میں 10 سال کی ہوئی تو ابو اچانک یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ بھائی بھی جوان ہو گئے، اب وہ ایک کمپنی میں جاب کر رہے تھے۔ یوں ہم دونوں ماں بیٹی کی ذمہ داری بھائی کے کندھوں پر آ گئی۔ ان کا پہلے سے ہی نکاح پھپھو کی بیٹی سے ہو گیا تھا، جنہیں وہ بچپن سے پسند کرتے تھے۔ عروج بھابھی شادی کر کے ہمارے گھر آ گئیں، لیکن وہ ایک نخریلی اور لڑائی جھگڑا کرنے والی لڑکی تھی۔ اسے نہ تو میرا وجود برداشت ہوتا تھا اور نہ ہی امی کا۔ شادی کے 5 سال ہونے کے باوجود بھی ان کے بچے نہیں ہوئے تھے۔ میں نے اور امی نے کبھی بھی انہیں اس بات کا طعنہ نہیں دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ جھوٹی سچی لگا کر بھائی سے کہتی تھی کہ تمہاری ماں مجھے بانجھ کہتی ہے۔ اب بھائی کی تنخواہ اتنی نہ تھی، اس لیے ابو کی جتنی بھی جمع پونجی تھی وہ ساری بھائی کی شادی پر لگ گئی۔ میرے لیے امی نے چند چیزیں ضرور جمع کر رکھی تھیں، اور خاندان سے میرے کئی رشتے بھی آئے تھے، لیکن اب بھائی کی آمدنی اتنی نہیں تھی کہ وہ میرا جہیز جمع کر کے شادی کر سکتے۔ یوں امی اس امید پر بیٹھی تھیں کہ جب تک تمہارا پورا جہیز نہیں بن جاتا میں کہیں بھی تمہارا رشتہ طے نہیں کروں گی، اور میں اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ دن کبھی بھی نہیں آئے گا، کیونکہ میرا اتنا اچھا نصیب نہیں تھا کہ میں ٹرک بھر کر جہیز اپنے سسرال لے کر جاتی۔ بھائی کی کم آمدنی، گھر کے خراب حالات، اوپر سے بھابھی کا علاج بھی چل رہا تھا۔ ان کی ہر مہینے 15,000 کی دوائیاں آتی تھیں۔ بھائی کی آدھی تنخواہ تو بھابھی کے علاج میں ہی جا رہی تھی۔ ایسے میں میری شادی ہونا تو مجھے ناممکن ہی لگتا تھا۔ مجھے بچپن سے ہی بچوں کا بہت شوق رہا تھا۔ مجھے یاد پڑتا ہے جب میں 8-9 سال کی تھی، تب محلے میں ایک عورت رہتی تھی۔ اس کی ایک چھوٹی سی بیٹی ہوتی تھی جس کی عمر 2 یا 3 سال تھی، لیکن بیماری کی وجہ سے وہ ننھی سی بچی صرف 1 سال کی لگتی تھی۔ بالکل کالی سیاہ رنگت، اوپر سے سوکھے سوکھے بازوؤں والی لڑکی۔ اسے دیکھ کر ہر کوئی ڈرتا تھا، لیکن مجھے اس سے اس قدر محبت تھی کہ میں اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر گھومتی، ہر وقت اس کی ماں کے پاس بیٹھی رہتی، اسے دیکھتی رہتی۔ مجھے اس پیاری سی بچی سے بہت لگاؤ ہو گیا تھا۔ میں خود بھی ایک گوری رنگت کی خوبصورت لڑکی تھی، لیکن خدا کا لاکھ لاکھ شکر تھا جس نے مجھے احساس برتری میں مبتلا نہیں کیا تھا۔ گلی میں سے گزرنے والے بچے بھی مجھے بہت پسند کرتے تھے۔ اکثر میں انہیں اپنے گھر بلا کر کھیلا کرتی تھی، لیکن جب سے بھائی کی شادی ہوئی تھی میرے سارے شوق ختم ہو گئے تھے، کیونکہ بھابھی نے آ کر پورے گھر پر قبضہ کر لیا تھا۔ اب ان کی مرضی سے ہی ہر کام ہوتا تھا۔ آج میں اپنی دوست نازیہ کے گھر گئی تھی، جب راستے میں مجھے یہ ننھا سا بچہ ملا۔ یہ صرف 2 دن کا تھا، نہ جانے کس ظالم نے اسے یوں درخت پر چھوڑ دیا تھا۔ شکر ہے کہ کسی چیل کوے کی نظر اس پر نہیں پڑی تھی، ورنہ نہ جانے اس کا کیا حال کرتا۔ بھابھی مجھے شک بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، حالانکہ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ میں ایک پاکیزہ دل اور صاف کردار کی لڑکی ہوں۔ میں کبھی بھی کسی غلط چیز کے بارے میں نہیں سوچ سکتی، اور ابھی میری اتنی عمر بھی نہیں تھی کہ میں ایسے کسی معاملے میں پڑ جاتی۔ میری عمر اس وقت صرف 20 برس ہی تو تھی۔ پھر دن رات میں اس بچے کا خیال رکھنے لگی، لیکن وہ بچہ تھا کہ ہر وقت بیمار نظر آتا۔ چونکہ سردی کا موسم آنے والا تھا، اسی لیے میں چاہتی تھی کہ میں اس ننھے سے بچے کے لیے چند کپڑے لے آؤں۔ تبھی میں نے امی کی منتیں کرنا شروع کی
کہ اپنے جمع کیے ہوئے پیسوں میں سے چند پیسے وہ مجھے دے دیں، لیکن امی نے سختی سے منع کیا کہ وہ پیسے میں تمہاری شادی کے لیے جمع کر رہی ہوں، اتنی مشکلوں سے تو تمہارے بھائی سے مانگتی ہوں۔ لیکن میں نے بھی ضد لگا لی اور کہا کہ آپ کو اس ننھی جان کا واسطہ ہے، مجھے وہ پیسے دے دیں تاکہ میں تھوڑے سے کپڑے لا کر سردی سے اسے بچا سکوں۔ پھر میری لاکھ منتیں کرنے کے بعد امی نے چند پیسے میری ہتھیلی پر رکھ دیے۔ اب میں نے بچے کو امی کے حوالے کیا اور خود مارکیٹ آ گئی۔ ابھی میں اس کے لیے کپڑے دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک مجھے ایک لڑکے نے مخاطب کیا۔ جیسے ہی پیچھے پلٹی تو وہ لڑکا کہنے لگا، باجی یہ آپ کو اس لڑکی نے دیا ہے، وہ جو اس درخت کے پیچھے کھڑی ہے۔ میں نے وہ لفافہ تھاما اور اس لڑکی کو دیکھنے لگی، لیکن وہاں تو مجھے کوئی بھی کھڑا ہوا نظر نہیں آیا تھا۔ لفافہ دینے والا لڑکا بھی آنن فانن غائب ہو چکا تھا۔ پھر جیسے ہی میں نے وہ لفافہ کھولا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ نوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں بری طرح سے گھبرا گئی، نہ جانے مجھے اتنے سارے پیسے دینے والی کون لڑکی تھی۔ امی کے دیے ہوئے سارے پیسے میں نے اپنے پاس ہی رکھ لیے، جبکہ اس لفافے والے پیسے سے میں نے سارے بچے کی شاپنگ کی چیزیں خرید لیں اور چند پیسے بچا لیے۔ پھر جیسے ہی میں ڈھیر سارا سامان لے کر گھر آئی تو بھابھی نے مجھے بڑی چبھتی ہوئی نظروں سے دیکھا تھا۔ دوسری طرف امی پریشان تھی، مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی، ارے یہ بچہ ہے یا کوئی جن، اس نے تو مجھے تنگ کر کے رکھ دیا ہے، اتنا چھوٹا سا ہے لیکن عجیب عجیب حرکتیں کر رہا ہے۔ امی کے چہرے پر خوف تھا، لیکن جب میں نے پوچھا تو وہ کہنے لگی، ارے کبھی دائیں طرف آنکھیں گھما کر دیکھتا ہے، کبھی بائیں طرف، گول گول آنکھیں ایسی ہیں جن سے اچھا بھلا انسان بھی ڈر جائے۔ امی کہنے لگی، نہ جانے تم اسے کیوں لے کر آ گئی ہو، کہیں یہ آسیب زدہ نہ ہو۔ مجھے ان باتوں کی کوئی سمجھ نہ تھی۔ میں چہک چہک کر امی کو وہ سارا سامان دکھانے لگی جو میں مارکیٹ سے لے کر آئی تھی، لیکن امی کو اس بات پر خفگی تھی۔ پھر وہ تیزی سے کہنے لگی، میں نے تمہیں چند پیسے دیے تھے، یہ تم اتنا سارا سامان کیسے لے آئی؟ پھر میں نے لفافہ دینے والی بات گول کر دی۔ میں انہیں نہیں بتانا چاہتی تھی کہ مجھے ایک انجان لڑکی نے لفافہ بھجوایا تھا۔ پھر وہ مجھ سے الٹے سیدھے سوالات کر کے اس بات پر اصرار کرتی کہ میں اس بچے کو وہیں چھوڑ آؤں جہاں سے میں اسے لائی تھی۔ اس بچے کے آنے سے تو جیسے میری زندگی میں بہار آ گئی تھی، لیکن سارے لوگ اس سے خوف زدہ رہتے تھے، حتیٰ کہ بھابھی تو اس سے بے پناہ نفرت کر کے گھن کھاتی تھی، صرف اس وجہ سے کہ یہ بچہ بے پناہ کالی رنگت کا مالک تھا۔ رات کو وہ بچہ میرے پاس ہی سوتا تھا۔ میں بستر پر لیٹی اسی لڑکی کے بارے میں سوچ رہی تھی جس نے مجھے ڈھیر سارے پیسے بھجوائے تھے۔ کیا وہ اس بچے کی کوئی رشتہ دار ہے یا اس کی ماں تو نہیں؟ ایسی ہی عجیب عجیب سوچیں میرے ذہن میں آ رہی تھیں۔ ضرور اس سے معلوم ہوگا کہ اس کا بچہ میرے پاس ہے، ورنہ بھلا اتنے پیسے کون کسی کو بھجوا سکتا ہے۔ پھر اس رات میں اس بچے کے ساتھ ہی سو رہی تھی جب ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے سرہانے کھڑا ہو۔ میں اچانک ہی چونک کر اٹھی۔ وہ بچہ بے خبر سویا پڑا تھا۔ بظاہر وہ ایک بدصورت کالا کلوٹا بچہ تھا، لیکن مجھے اس سے بہت زیادہ پیار تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگی، کسی کی موجودگی کا احساس شدت سے ہو رہا تھا۔ نہ جانے کون میری چارپائی کے نزدیک آیا تھا۔ امی بے خبر سوئی پڑی تھی۔ میں اٹھ کر باہر صحن میں گئی، کہیں بھابھی تو نہیں میرے کمرے میں آئی تھی۔ میں نے شک بھری نظروں سے ان کے دروازے کو دیکھا جو بند پڑا تھا۔ شاید خواب میں ایسی کیفیت محسوس ہوئی ہوگی، یہی سوچ کر میں واپس کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ لیکن پھر ایک بار ایسا نہیں ہوا، بلکہ ہر بار ہی جب آدھی رات کو میں سوتی تو میرے سرہانے کوئی کھڑا رہتا۔ اب مجھے عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ امی بھی اکثر کہتی تھیں کہ یہ بچہ مجھے ٹھیک نہیں لگتا، اس کی آنکھوں سے ڈر لگتا ہے، بھئی اسے میرے پاس نہ چھوڑ کے جایا کرو۔ وہ اکثر گول گول آنکھیں گھما کر ادھر ادھر دیکھتا رہتا تھا، حالانکہ اتنے چھوٹے بچوں کو تو دیکھنے کا پتہ بھی نہیں ہوتا، یا تو وہ زیادہ تر روتے رہتے ہیں یا پھر سارا دن سوتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ بچہ انوکھا تھا، سارا دن جاگتی آنکھوں سے چھت کو دیکھتا رہتا۔ اس کی اوپر چڑھی ہوئی آنکھوں سے تو اکثر میں بھی ڈر جایا کرتی تھی۔ پھر ایک دن میں نے سنا جب بھابھی فون پر اپنے کسی رشتہ دار سے باتیں کرتے ہوئے اسے کہنے لگی، ارے نہ جانے کس کا بچہ اٹھا کے لے آئی ہے، مجھے تو شک ہوتا ہے، کیونکہ جس طرح سے یہ اس کالے کلوٹے بچے سے محبت جتاتی ہے، اسے دیکھ کر تو لگتا ہے کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ مجھے ان کی یہ باتیں سن کر بہت دکھ ہوا تھا۔
شاید آج کل کے دور میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے بھابھی ہر وقت فون پر اپنے رشتہ داروں سے میری برائیاں کرتی رہتی تھی، لیکن مجھے ان کی خاک پرواہ نہ تھی۔ میں جانتی تھی کہ میرے دل میں کوئی کھوٹ نہیں۔ پھر ایک دن میں اور امی اسے لے کر مارکیٹ جا رہے تھے، جب میں نے محسوس کیا جیسے ہمارے پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہو۔ میں پلٹ کر دیکھتی تو وہاں کوئی بھی نہ ہوتا، لیکن ایسے لگتا جیسے کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ اور تو اور امی نے بھی یہ بات محسوس کر لی۔ وہ کہنے لگی آخر یہ ہمارے پیچھے ہے کون جو پلٹ کے دیکھنے پہ چھپ جاتا ہے؟ ہما، مجھے کسی کے قدموں کی آواز آ رہی ہے۔ میں بھی خوفزدہ سی ہو گئی۔ پھر امی پریشان سی ہو کر کہنے لگی کہیں اس بچے میں کوئی اثرات تو نہیں ہے، کیونکہ تم نے جس جگہ سے یہ بچہ اٹھایا تھا وہاں تو کوئی انسان آتا جاتا بھی نہیں ہے۔ کتنی دفعہ منع کیا ہے کہ مغرب کے وقت وہاں سے نہ آیا جایا کرو۔ وہ پریشانی میں ہی ایسی باتیں کیا کرتی تھی۔ دوسرے دن بھائی آئے، امی سے کہنے لگے میرے دوست کی بیوی اپنے بھائی کے لیے رشتہ لے کر آنا چاہتی ہے، ہما کا، لیکن میں آپ کی عجیب حرکتوں سے پریشان ہو گیا ہوں۔ اب وہ اس بچے کو دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے؟ آخر آپ اسے کسی یتیم خانے میں کیوں نہیں بھجوا دیتی؟ میں بھائی کی بات سن کر بری طرح ڈر گئی۔ امی کہنے لگیں بیٹا پہلے رشتہ تو ہونے دو، جیسے ہی اس کی شادی ہوگی تو یہ بچہ بھی میں اس سے دور کر دوں گی۔ ابھی تو بس یہ اپنے لاؤبالی پن میں اسے پال رہی ہے، آخر شادی ہوگی تو میں کون سا اسے اس کے ساتھ ہی سسرال بھیج دوں گی۔ امی نے بھائی کو خاموش کروا دیا تھا۔ میں بھی خوش ہو گئی۔ پھر رشتے والے آئے تو میں شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر تیار ہونے لگی۔ میں نے دیکھا ننھا سا بچہ گول گول آنکھیں گھما کے مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ پھر جیسے ہی میں اس کے پاس سے گزر کر باہر جانے لگی، اچانک سے ہی اس نے میرے دوپٹے کا کونا پکڑ لیا۔ میں چھڑوانے لگی، لیکن نہ جانے اس کے اندر اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ وہ دوپٹہ چھوڑ ہی نہیں رہا تھا۔ پھر میری آنکھوں نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا جب دوپٹہ کھینچنے پر اس کا پلو الگ ہو کر اسی کے ہاتھ میں رہ گیا۔ میں گھبرا گئی۔ پھر امی جھنجھلا کر کمرے میں آئی، کہنے لگی کب سے تمہیں آوازیں دے رہی ہوں، آتی کیوں نہیں ہو؟ میں فوراً ہی مہمانوں کے پاس چلی گئی۔ پھر دوسرے دن ہی ان کا پیغام آ گیا، جب وہ کہنے لگے کہ ہمیں لڑکی بہت پسند آئی ہے۔ امی نہایت خوش تھی کہ میرا رشتہ ایک اچھی جگہ پر ہو گیا تھا، لیکن میں اداس تھی، کیونکہ امی نے بھائی سے کہہ دیا تھا کہ جیسے ہی شادی کے دن قریب آئیں گے تو وہ اس بچے کو کسی یتیم خانے میں بھجوا دیں گی۔ لیکن مجھے نہ جانے کیوں اس سے اتنا لگاؤ ہو گیا تھا۔ اب امی نے اپنے پاس جمع اس معمولی سی رقم سے میرا جہیز بنانا شروع کر دیا تھا۔ پھر ایک دن بھائی سے کہنے لگی مجھے ابھی بہت سا سامان لینا ہے، تم نے 3 مہینے کے بعد شادی کی تاریخ طے کر دی ہے، اب اتنی جلدی شادی کا بندوبست کیسے ہوگا؟ بھائی پریشانی سے کہنے لگے دیکھتا ہوں میں، اگر میری کمپنی سے مجھے لون مل جائے تو شادی میں آسانی ہو جائے گی۔ امی اور بھائی دونوں ہی پریشان تھے، لیکن مجھے اپنی شادی کی کوئی فکر نہ تھی۔ میں تو بس اس بات پر اداس رہتی تھی کہ عنقریب یہ بچہ مجھ سے جدا ہو جائے گا۔ پھر ایک دن امی کہنے لگی میں نے پڑوس والی عورت سے کہا ہے کہ اس بچے کو میں کسی یتیم خانے میں چھوڑنا چاہتی ہوں۔ تو وہ کہنے لگی کہ کیوں نہیں، جب یہ تمہارا کچھ نہیں لگتا تو کیا ضرورت ہے اسے اپنے ساتھ رکھنے کی؟ ویسے بھی ہما تو ایک کنواری لڑکی ہے، اگر سسرال والوں کی اس بچے پر نظر پڑ گئی تو نہ جانے وہ کیا کیا الٹی سیدھی باتیں کریں گے۔ میں خاموش تھی۔ پھر ملتجی لہجے میں امی سے کہنے لگی امی کیا ایسے نہیں ہو سکتا کہ میں اس بچے کو اپنے ساتھ لے جاؤں؟ امی میری بات سن کر بری طرح چیخی تھی۔ پھر غصے سے کہنے لگی خبردار جو تم نے ایسا سوچا بھی تو تم نہیں جانتی، لوگ تو معمولی باتوں پر شک کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر یہ تو ایک دودھ پیتا بچہ ہے، سب یہی سمجھیں گے کہ ضرور یہ تمہارا کوئی گناہ ہے۔ لیکن اگلی رات جو کچھ ہوا وہ ہم سب کے لیے ناقابل یقین تھا۔ جب ایک رات بھابھی بری طرح چیخنے لگی، میں اور امی ڈر کر اٹھے، بھابھی کے چیخنے پر دوڑے دوڑے صحن میں گئے تو حیران رہ گئے۔ بھابھی صحن کے بیچوں بیچ بے ہوش پڑی تھی۔ پھر بڑی مشکل سے انہیں ہوش میں لایا گیا۔ جب بھائی نے پوچھا کہ اسے کیا ہوا تھا تو وہ کہنے لگی میں نے اس بچے کو درخت پر بیٹھے ہوئے دیکھا تھا، وہ خود ہی اوپر نیچے چھلانگے لگا رہا تھا۔ بھائی نیچے منہ کر کے بے اختیار مسکرانے لگے۔ مجھے بھی ہنسی آ گئی۔ یقیناً یہ سب بھابھی کا کوئی ڈرونا خواب تھا۔ بھلا اتنا چھوٹا بچہ درخت پر کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ بھابھی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔
وہ سب کو یقین دلانے کی کوشش کرتے ہوئے کہنے لگی، میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ بچہ ٹھیک نہیں ہے، اسے فوراً گھر سے نکالو۔ میں نے اندر جا کر بچے کو دیکھا، وہ بے خبر سو رہا تھا۔ یقیناً بھابھی یہ سارے ڈرامے کر رہی تھیں کہ کہیں میری شادی کے بعد ان پر اس بچے کی ذمہ داری نہ آ جائے۔ لیکن اس دن میں امی کے ساتھ سامان کی خریداری کرنے گئی تھی جب ایک فقیرنی نے میرا راستہ روک لیا۔ امی دوسری دکان پر بے خبر کھڑی تھی۔ اس فقیرنی کی آنکھیں عجیب سی ہو رہی تھیں۔ پھر اس نے میرے ہاتھ میں ایک پرچہ تھمایا اور دور ہجوم میں جا کر غائب ہو گئی۔ میں نے اس پرچے کو تھام تو لیا تھا، لیکن میں حیران تھی کہ آخر وہ فقیرنی تھی کون۔ پھر کافی دیر کی خریداری کے بعد ہم گھر لوٹے تو میں نے امی سے پرچہ چھپا کر ایک کتاب کے نیچے رکھ دیا۔ لیکن جیسے ہی رات کو چارپائی پر لیٹی تو یاد آیا کہ اس فقیرنی نے مجھے ایک کاغذ تھمایا تھا۔ امی گہری نیند سوئی پڑی تھیں، وہ بچہ بھی جھولے میں موجود تھا۔ پھر میں نے وہ کاغذ اٹھایا، اس پر لکھی تحریر پڑھنے لگی۔ تم سے مخاطب ہونے والی اس بچے کی ماں ہے۔ ایک خطرے کی وجہ سے میں اسے انسانوں کی دنیا میں چھوڑ گئی تھی۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں۔ تمہیں اس بچے کو مجھے دینا ہوگا۔ ہاں، اسے یہاں وہاں چھوڑنے سے پہلے اس بستی کے پیچھے جو جنگل ہے وہاں پر موجود ایک جھونپڑی میں جمعرات کی رات 12 بجے اس بچے کو رکھ دینا۔ میں آ کر اپنے بچے کو لے جاؤں گی۔ اس کے بعد میرا تمہارا واسطہ ختم۔ تم نے اتنے دن تک میرے بچے کی حفاظت کی، بہت بڑا احسان کیا۔ وقت آئے گا تو میں اس احسان کا بدلہ ضرور چکاؤں گی۔ فقط ایک مجبور ماں۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس خط کی تحریر نے تو میرے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ آخر اس بچے کی ماں مل گئی تھی، لیکن وہ لڑکی ہے کون؟ اور اس نے ایسا کیوں کہا ہے کہ وہ انسانوں کی دنیا میں اس بچے کو چھوڑ گئی تھی، جبکہ اس نے مجھے اس جنگل کی طرف آنے کا کہا ہے جہاں کا راستہ آسیب زدہ ہے؟ وہاں تو کوئی آتا جاتا بھی نہیں ہے۔ کیا اس جنگل میں بھی کوئی جھونپڑی موجود ہے؟ حالانکہ ایسا کوئی گمان بھی نہیں، کیونکہ وہ جنگل کسی خطرے سے خالی نہیں۔ کہتے ہیں کہ جو ایک بار اس جنگل میں جاتا ہے تو کبھی واپس نہیں آتا۔ مجھے اب شدید گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ امی تو مجھے کبھی اس جنگل کی طرف جانے نہیں دیں گی، اور پھر اس نے مجھے رات کو آنے کا کہا تھا۔ آج منگل ہے، اس کا مطلب کہ مجھے 2 دن بعد وہاں جانا ہوگا۔ بالآخر اس بچے کی اصل ماں اس تک پہنچ ہی گئی۔ تبھی تو میں کہوں کہ مجھے اپنے آس پاس کسی کی موجودگی کا احساس کیوں ہوتا تھا۔ شاید وہ اس کی تڑپتی ہوئی ماں ہی تھی جو یوں بے چینی سے پھر رہی تھی۔ بچہ اور ماں دونوں ہی میرے لیے پراسرار تھے، لیکن میں سوچتی تھی کہ کاش وہ میرے سامنے آئے تو میں اس سے چند سوالات کر سکوں کہ آخر وہ اس طرح اس درخت پر اپنے بچے کو چھوڑ کر کیوں چلی گئی تھی۔ لیکن شاید وہ میرے سامنے آنا ہی نہیں چاہتی تھی، تبھی تو اس نے اس بچے کو جھونپڑی میں چھوڑنے کا کہا تھا۔ پھر میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ اچھا ہے، اس بچے کو کسی یتیم خانے میں چھوڑنے سے بہتر ہے کہ میں اسے اس کی ماں کے حوالے کر دوں۔ کم سے کم اس سے میرے دل کو تو سکون ہوگا۔ اب میں فیصلہ کر چکی تھی، جمعرات کی رات 12 بجے مجھے اس جنگل میں جانا ہی ہوگا، بھلے ہی یہ کام میں گھر والوں سے چھپ کر کروں۔ دوسرے دن میں کسی جلے پیر کی بلی کی طرح پورے گھر میں پھر رہی تھی۔ مجھے ایک پل سکون نہیں تھا، بس اسی لمحے کا انتظار تھا جب یہ بچہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے جدا ہو جائے گا۔ امی میری بے چینی کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کیا ہوا ہے تمہیں؟ سمجھ نہیں آتی اتنی بے چینی کیوں ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں، لیکن امی کی بات نے مجھے غصہ دلا دیا جب ہی وہ کہنے لگی، پڑوسن نے کہا ہے کہ اس نے ایک یتیم خانے کا پتہ کروا لیا ہے، یہ یتیم خانے کے لوگ جلد ہی اس بچے کو لینے آ جائیں گے۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ یہ بچہ ہوگا تو وہ لے کے جائیں گے نا، اس سے پہلے ہی مجھے اپنا کام کر گزرنا ہے۔ میں اسے اس کی ماں کے حوالے کروں گی۔ پھر جیسے ہی جمعرات آئی، میرے وجود میں ایک عجیب سی کپ کپی دوڑ رہی تھی۔ میں نے اپنی بڑی سی کالی چادر لی، اس بچے کو بھی میں نے اچھی طرح کپڑے میں لپیٹ لیا۔ اس رات میں گھر سے چھپکے سے نکلی، پیدل ہی پیدل اس جنگل کی طرف جانے لگی۔ ساری بستی کی گلیاں چھوڑ کر وہ سب سے آخر میں موجود تھا۔ جنگل کا راستہ بہت کٹھن اور دشوار تھا، لیکن میں کسی ماں کی مدد کرنے جا رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔
بڑی مشکل سے وہ پرخطر راستہ پار کر کے اس جھونپڑی تک پہنچی تھی۔ یہاں سنسان اور ویرانے میں بھلا رات کے 12 بجے کس نے ہونا تھا؟ میرے اندر ہمت اس چھوٹے بچے کی وجہ سے آئی تھی۔ جھونپڑی میں ایک چھوٹی سی چادر موجود تھی، میں نے اسی پر وہ بچہ رکھ دیا، پھر تھوڑی دور جا کر ایک درخت کے پیچھے چھپ گئی اور میں دیکھنے کی کوشش کرنے لگی کہ آخر وہ لڑکی کون ہے جو بچے کو آ کر لے کر جائے گی۔ لیکن اتنی دیر تک بیٹھے رہنے کے باوجود بھی کوئی وہاں پر نہیں آیا۔ اب میں مایوس ہو چکی تھی، اس طرح سے تو میں بچے کو ہرگز چھوڑنے والی نہیں تھی۔ پھر جیسے ہی جا کر میں اس جھونپڑی میں بچے کو دیکھنے لگی تو زمین آسمان ایک ہو گئے، کیونکہ بچہ وہاں سے غائب تھا۔ کوئی آ کر اس کو لے کر چلا گیا تھا، لیکن مجھے نظر ہی نہیں آیا تھا۔ تھر تھر کانپتے وجود کے ساتھ بڑی مشکل سے میں گھر پہنچی تھی۔ میرا دماغ بالکل سن ہو گیا تھا، لیکن جیسے ہی صبح ہوئی تو امی حیران رہ گئی، کیونکہ بچہ گھر میں تھا ہی نہیں۔ امی کہنے لگی راتوں رات بچہ کیسے غائب ہو گیا؟ لیکن میں خاموشی سے اپنا کام کرتی پھر رہی تھی۔ مجھے خود سمجھ میں نہ آیا تھا کہ جھونپڑی سے اس بچے کو لے جانے والا کون تھا، آخر وہ سامنے کیوں نہیں آیا؟ خیر بھابھی اور امی اس بات پر مطمئن ہو گئی کہ بچہ اس گھر سے چلا گیا ہے۔ آخر کو میری شادی بھی ہونے والی تھی۔ اس دن بھائی آ کر امی سے کہنے لگے کہ میں نے لون کی درخواست دی تھی، وہ منظور ہو گئی ہے، ہما کی شادی کے لیے 5 لاکھ روپے ملیں گے۔ امی بھی شکر ادا کرنے لگیں کہ اچھا ہے، میری بیٹی کا فرض ادا ہو جائے گا۔ لیکن بھابھی کو پتنگے لگ گئے۔ وہ کہنے لگی اتنا بڑا قرضہ آپ نے اٹھا لیا، پوری زندگی لگ جائے گی، تب بھی نہیں اتریں گے یہ پیسے۔ میں شرمندہ شرمندہ سی بیٹھی تھی۔ بیچارے بھائی نے میرے لیے کتنا بڑا قرضہ اپنے سر پر ڈال لیا تھا۔ کاش کہ یہ جہیز کے رواج ہی نہ ہو تو کسی بھائی یا باپ کے اوپر اتنا قرضہ نہ چڑھے۔ پھر شاید میرا نصیب اس قدر بدقسمت تھا کہ اس دن بھائی کو لون ملنے والا تھا، بھائی بینک سے واپس آ رہے تھے، جب اچانک کچھ ڈاکو ان کے پیچھے لگ گئے۔ شکر تھا کہ بھائی کی جان بچ گئی تھی، لیکن وہ اتنی بڑی رقم ڈاکو لوٹ کر لے گئے۔ بھائی جیسے ہی گھر میں آئے تو ہم سبھی جانتے تھے، امی کا رو رو کر برا حال تھا۔ بھابھی مجھے کوسنے دے رہی تھی کہ اس منحوس کی وجہ سے یہ گھڑی دیکھنی پڑ رہی ہے۔ شکر ہے کہ میرے شوہر کو کچھ نہیں ہوا، لیکن اتنا بڑا قرضہ چڑھ گیا اور پیسہ بھی نہ ملا۔ صدمے سے امی کی بری حالت تھی۔ وہ اس بات پر ڈر رہی تھیں کہ کہیں میری بیٹی کی شادی نہ ٹوٹ جائے، کیونکہ شادی میں تو صرف 1 مہینہ باقی تھا۔ میں پریشان سی اپنی ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھنے لگی۔ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میرے نصیب میں خوشیاں ہی نہیں ہیں۔ پہلے ابو کا اتنی جلدی چلے جانا، پھر بھائی کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ، یہ سب میرے نصیب کی کالک ہی تو تھی۔ اس دن میں اپنی سہیلی نازیہ کے گھر آئی تھی، اپنے دل کی باتیں کر کے اس کے ساتھ کچھ بوجھ ہلکا کر لیتی تھی، پھر اس سے مل کر گھر واپس جا رہی تھی جب اچانک راستے میں ایک عورت نے مجھے روکا۔ کہنے لگی وہ سامنے جو عامل کا آستانہ ہے وہاں پر تمہیں ایک لڑکی بلا رہی ہے۔ میں حیران رہ گئی تو وہ عورت کہنے لگی جاؤ اس کی بات سن لو، تمہاری قسمت بدلنے والی ہے۔ یہ کہہ کر وہ میرے پاس سے گزر کر چلی گئی۔ میں حیران پریشان سی آستانے کو دیکھنے لگی۔ مجھے معلوم تھا کہ ہماری کالونی کے پاس یہ آستانہ موجود تھا جس پر ایک عامل بیٹھ کر تعویذ گنڈے وغیرہ کرتا تھا، لیکن ہم کبھی بھی یہاں پر نہیں آئے تھے۔ ایسے میں بھلا کون سی لڑکی ہو سکتی ہے جو مجھے اس طرف بلا رہی ہے؟ یہی جاننے کے لیے میں وہاں پر پہنچ گئی۔ تبھی ایک لڑکی نقاب پوش مجھے دیکھنے لگی، پھر ہاتھ کے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا۔ اب وہ آگے آگے اور میں پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی۔ پیدل ہی پیدل چلتے چلتے ہم کافی آگے آ گئے تھے۔ یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، ایک سنسان سی جگہ تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہنے لگی یہاں پر تم محفوظ ہو، تمہیں کوئی نہیں دیکھے گا۔ میں حیران تھی کہ اسے اپنا ڈر نہیں بلکہ میری فکر ہے۔ میں نے دیکھا اس کے ہاتھ میں اس نے کچھ چھپا رکھا تھا، وہ ایک تھیلا سا تھا جو وہ اپنے ساتھ لیے کھڑی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی میں تمہاری مدد کرنے آئی ہوں، کیونکہ تم نے اتنا بڑا احسان کیا ہے جس کا میں بدلہ نہیں چکا سکتی۔ کون ہو تم؟ میں نے حیرانی سے اس سے پوچھا۔ تبھی اس نے چہرے سے نقاب ہٹایا۔ اس کی آنکھیں بڑی عجیب سی جبکہ شکل بھی خوفناک سی تھی۔ کالا کلوٹا چہرہ لیے وہ میرے سامنے کھڑی تھی۔
میں ڈر کے پیچھے ہوئی تو کہنے لگی ڈرو مت، میری شکل ایسی ہی ہے لیکن میں ایک نیک جن زادی ہوں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں اور زیادہ ڈر گئی تو وہ کہنے لگی ہاں، میں ایک جنات کے قبیلے سے ہوں، ایک نیک جن زادی ہوں۔ وہ بچہ جسے تم اتنے دن سے اپنے ساتھ رکھ رہی تھی وہ میرا ہی بچہ تھا، جسے میں نے اپنی طاقت سے ایک انسانی روپ دے دیا تھا، لیکن وقت آنے پر میں اسے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ میں تمہارے سامنے نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن پھر مجھے معلوم ہوا کہ تم بہت پریشان ہو۔ میں گھبرا کے پیچھے ہوئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ نہیں نہیں، وہ بچہ جنزاد نہیں ہو سکتا، وہ انسانوں کا بچہ تھا۔ کیا تم اسے اپنے ساتھ لے کر گئی تھی؟ پھر وہ کہنے لگی ہاں، وہ میرا ہی بچہ تھا۔ دراصل کئی دن پہلے میں ایک عجیب سی پریشانی میں گرفتار ہو گئی تھی۔ میرے پیچھے ایک شیطانی عامل لگ گیا تھا۔ اسے ایک ایسی جن زادی کی ضرورت تھی جو حاملہ ہو۔ اس نے مجھے اپنے پاس قید کر لیا تھا۔ اسے صرف میرا بچہ چاہیے تھا، بلکہ وہ مجھے بھی اپنا قیدی بنانا چاہتا تھا۔ اس نے مجھے پوری طرح بے بس کر دیا تھا، لیکن میرے حمل کے دن بہت قریب آ گئے تھے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھے یا میرے بچے کو اپنا قیدی بنا کر اپنے پاس رکھے۔ میں تو اپنی طاقت سے اپنے آپ کو آزاد کروا لیتی، لیکن میرا بچہ، وہ تو کمزور تھا، وہ بھلا کیسے اس عامل کی قید سے آزاد ہوتا؟ لیکن وہ شیطان بھی مجھے پوری طرح بے بس کر چکا تھا۔ پھر ایک رات وہ چلہ کاٹنے کے لیے قبرستان گیا۔ اس رات ہی مجھے بچہ ہونے والا تھا۔ بڑی مشکل سے میں وہاں سے بھاگ کر ایک جنگل میں گئی۔ وہیں پر میرا بچہ پیدا ہو گیا۔ اس بچے کو لے کر میں کوئی ایسی جگہ تلاش کر رہی تھی کہ اسے محفوظ رکھ سکوں۔ میں نے اپنی ساری طاقتیں اس کے اندر ڈال دی تھیں۔ اس سے پہلے کہ اس شیطانی عامل کو میرے بارے میں خبر ہو جاتی، میں فوراً ہی چھپکے سے اسی آستانے پر پہنچی۔ شکر تھا کہ میرا بچہ محفوظ ہو گیا تھا، لیکن دن رات میں اسی پریشانی میں مبتلا رہتی کہ نہ جانے میرے بچے کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ پھر اپنی طاقتیں جمع کر کے آخر کار میں نے اس شیطان عامل سے مقابلہ کیا اور وہاں سے آزادی حاصل کر لی۔ اب میں پریشان سی انسانوں کی دنیا میں بھٹکتی پھر رہی تھی۔ سوچتی تھی کہ اپنے بچے تک کیسے پہنچوں گی، لیکن عمل کر کے مجھے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ میرا بچہ اس وقت زندہ ہے۔ پھر ایک دن جب میں انسانوں کی دنیا میں فقیرنی کا روپ لیے پھر رہی تھی، تبھی میری آنکھوں نے اپنے بچے کو پہچان لیا جو تمہاری گود میں تھا۔ پھر چند لمحے میں ہی مجھے محسوس ہو گیا کہ تم ایک اچھی اور نیک لڑکی تھی۔ تبھی تو میرے بچے کو اپنے سینے سے چمٹائے وہاں پر گھوم رہی تھی۔ پھر رفتہ رفتہ میں نے تمہارے گھر آنا جانا شروع کیا۔ یہ بات اور تھی کہ کسی کو بھی میرے وہاں آنے جانے کی خبر نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، تمہیں محسوس ضرور ہوتا تھا، لیکن میرا دکھائی دینا اتنا آسان نہیں تھا۔ میرا بچہ چاہتا تو اپنی طاقت سے وہاں پر کیا کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن اچھا ہوا کہ اس نے یہ سب کچھ نہیں کیا، ورنہ تم کبھی بھی اسے اپنے پاس نہ رکھتی۔ پھر آخر کار وہ دن آ گیا جب میں اسے اپنے ساتھ قبیلے میں لے کر جانے والی تھی۔ میں نے ہی وہ پیغام تم تک پہنچایا تھا تاکہ بغیر تمہارے سامنے آئے اور اپنی اصلیت بتائے میں تم سے اپنا بچہ لے جاؤں۔ اس رات پھر میری ہدایت کے مطابق تم فوراً ہی میرے بچے کو لے آئیں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی تھی۔ تم ایک مہربان لڑکی تھی۔ میں دل سے چاہتی تھی کہ میں تمہاری کوئی بڑی مدد کر سکوں۔ تمہاری آنکھیں مجھے ڈھونڈ رہی تھیں، لیکن میں نے تمہارے سامنے آئے بنا ہی اپنے بچے کو لیا اور وہاں سے غائب ہو گئی۔ پھر کئی دن گزر گئے، میں تمہیں بھول جاتی جب ایک دن مجھے معلوم ہوا کہ تم بہت پریشان ہو، کیونکہ میں نے تمہیں خواب میں دیکھا تھا۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ تم اپنی دنیاوی دولت کی وجہ سے پریشان ہو، کیونکہ انسانوں کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں۔ اسی لیے میں تمہارے لیے قیمتی تحفہ لے کر آئی ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے وہ بڑا سا تھیلا میرے حوالے کر دیا۔ میں حیران تھی کہ اس میں ایسا کیا ہے۔ میں نے جب منع کیا تو کہنے لگی، دیکھو، اسے لینے سے انکار نہ کرنا، تمہارے لیے یہ بہت قیمتی ہے۔ میری طرف سے چھوٹا سا تحفہ ہے جو میں تمہیں تمہاری شادی کے موقع پر دینا چاہتی ہوں۔ اس سے تمہاری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب میں نے کپکپاتے ہاتھوں سے اس تحفے کو تھام لیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ ایک جن زادی ہوگی۔ میرا دل بری طرح مچلنے لگا کہ میں ایک بار اس بچے کو دیکھ لوں، لیکن پھر وہ مسکراتی ہوئی وہاں سے غائب ہو گئی۔ اب اس تھیلے کو اپنے پاس چھپائے میں جلدی گھر کی طرف جا رہی تھی، لیکن جیسے ہی گھر پہنچی
تو امی غصے سے کہنے لگی یہ کون سا وقت ہے گھر آنے کا، رات ہو گئی ہے اور تم اب آ رہی ہو۔ بھائی کی طبیعت کئی دن سے خراب تھی اور پھر اتنا بڑا حادثہ ہونے کے بعد تو وہ بہت پریشان بھی تھے۔ بھائی اور امی نے سختی سے بھابھی کو اور مجھے منع کیا تھا کہ یہ بات کسی کو بھی پتہ نہیں چلنی چاہیے کہ ہمارے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے، کہیں اس کی وجہ سے تمہارا رشتہ نہ ٹوٹ جائے۔ حتیٰ کہ محلے پڑوس کے لوگوں کو بھی اس بات کی خبر نہ تھی، لیکن میں ان کی پریشانی کی وجہ سمجھتی تھی۔ پھر جیسے ہی رات کو سب گھر والے سو گئے تو میں چپکے سے اٹھی، الماری میں چھپایا ہوا وہ تھیلا میں نے نکال لیا۔ جیسے ہی کھولا تو میرے سر پر آسمان گر پڑا، حیرتوں کے پہاڑ مجھ پر ٹوٹ پڑے، کیونکہ اس میں تو خزانہ بھرا تھا، اس میں سارے زیورات چمک رہے تھے۔ رات کی اس مدھم روشنی میں ان زیورات کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ سونے، چاندی اور ہیروں سے بنے ہوئے زیورات ہیں۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا، میں بے یقینی سے 2 گھنٹے تک انہیں دیکھتی رہی، پھر حفاظت سے انہیں الماری میں چھپا دیا۔ دوسرے دن بھی بھائی کام پر نہ جا سکے، ان کی طبیعت سنبھل کر ہی نہیں دے رہی تھی۔ ظاہر ہے 5 لاکھ کا نقصان ہم غریب لوگوں کے لیے بہت بڑا تھا، لیکن پھر میں نے ہمت کی اور وہ تھیلا لے جا کر بھائی کے سامنے رکھ دیا۔ بھائی کہنے لگے یہ کیا ہے؟ پھر جیسے ہی انہوں نے تھیلا کھول کر دیکھا تو بھونچ کے رہ گئے۔ بھائی نے حیرت سے کہا یہ اتنا سارا زیور، یہ تم کہاں سے لائی ہو؟ میں نے نظریں جھکا لی، پھر امی اور بھائی سے کہہ دیا کہ جس بچے کو میں پالنے کے لیے گھر لائی تھی اس کی ماں نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے۔ بھابھی بھی دنگ رہ گئی، پھر حیرت سے کہنے لگی کیا وہ بہت امیر عورت تھی؟ تو میں دور خلا میں دیکھتے ہوئے کہنے لگی ہاں، بہت امیر، اتنی کہ شاید ہم کبھی اس تک نہ جا سکیں۔ اب بھائی اور بھابھی کے ساتھ ہی امی کا بھی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ اتنے دنوں کی پریشانی کے بعد اچانک ہی ساری پریشانیاں ختم ہو گئی ہوں اور خوشیوں بھرے دن لوٹ آئے تھے۔ امی تو اتنی خوش تھی، بار بار کہتی تھی دیکھا میں نہ کہتی تھی میری بیٹی کبھی گھاٹے کے سودے نہیں کرتی۔ اپنی چھوٹی سی نیکی سے اس نے بہت بڑا انعام پا لیا۔ لیکن آج بھی میں اس بچے کو یاد کر کے اداس تھی۔ پھر جب بھائی نے وہ زیورات فروخت کیے تو لوگوں نے منہ مانگے داموں خرید لیے، کیونکہ وہ زیورات کروڑوں میں تھے۔ ہماری قسمت ایسی بدلی کہ لوگ دانتوں تلے انگلیاں دبا کر رہ گئے۔ دھوم دھام سے میری شادی کی تیاریاں ہونے لگی، سب چیزیں ایک سے بڑھ کر ایک آ رہی تھیں۔ اور تو اور بھائی نے میرے نام پر فلیٹ بھی لے لیا تھا اور لڑکے والوں کے سامنے شرط رکھ دی تھی کہ میں شادی کے بعد اس میں شفٹ ہو جاؤں گی۔ محلے والے عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے، کوئی کہتا تھا کہ انہوں نے دولت گھر میں چھپا کے رکھی ہوئی تھی، کوئی کہتا تھا کہ لگتا ہے کوئی چھپڑ پھاڑ کے خزانہ ملا ہے، لیکن یہ باتیں صرف ہمیں ہی معلوم تھیں۔ اب بھابھی بھی پہلے جیسی نہیں رہی تھی، ان کا رویہ میرے ساتھ بہت بدل گیا تھا۔ میں چاہتی تو یہ ساری دولت اپنے پاس بھی رکھ سکتی تھی، لیکن میرے بھائی اور ماں کا اس پر سب سے پہلا حق تھا۔ بھائی کی پریشانی میں اچھی طرح سمجھ سکتی تھی۔ پھر دھوم دھام سے رخصت ہو کر میں اپنے سسرال آ گئی۔ وہاں پر بھی میری خوب عزت کی جا رہی تھی۔ شاید آج کل انسان دولت اور مال دیکھ کر ہی عزت کرتے ہیں، اور یہی سب میرے سسرال میں ہو رہا تھا۔ میرا شوہر ایک اچھا اور خیال رکھنے والا انسان تھا، میں بڑی خوش تھی، اس کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ ایک دن جب میں اس کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی تو وہیں پر میری ملاقات میری دوست کے ساتھ ہو گئی۔ پھر وہ مسکرا کر مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی ارے ہما، جو بچہ تم پال رہی تھی وہ کہاں ہے؟ میں اپنے شوہر کے سامنے بچے کے ذکر پر گھبرا گئی۔ اس سے کہنے لگی یہ تم کیا کہہ رہی ہو، کون سا بچہ؟ وہ کہنے لگی کیا تم اس بچے کو بھول گئی جسے تم اپنا بچہ کہتی تھی؟ وہ تو تمہاری جان تھا نا، اب نظر نہیں آ رہا؟ میں بری طرح گھبرا گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری اس دوست پر جس پر میں بہت اعتبار کرتی تھی وہ یوں میرے شوہر کے سامنے مجھے رسوا کرنے پر آ جائے گی۔ گھر آئی تو شوہر کا موڈ بہت خراب تھا، غصے سے کہنے لگا تمہاری دوست کس بچے کا ذکر کر رہی تھی؟ میں گھبرا کر کہنے لگی کسی بچے کا نہیں، وہ تو پاگل ہے۔ لیکن میرے شوہر کے دل میں شک آ چکا تھا۔ پھر جب اس نے اپنی ماں سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگی ہاں شادی میں مجھ سے بھی اس کے پڑوس کی ایک عورت کہہ رہی تھی کہ اس نے ایک بچے کو رکھا ہوا تھا، بہت ہی چھوٹا نوزائیدہ بچہ تھا۔
اب تو پورے سسرال میں یہ بات پھیل گئی۔ میں بری طرح گھبرا گئی، ایسا لگ رہا تھا میرا گھر ٹوٹ جائے گا۔ امی سے ملنے گئی تو امی اور بھائی سے وہ ساری بات میں نے بتا دی۔ امی کہنے لگی کہ آخر وہ لڑکی کون تھی جو تم سے اپنا بچہ لے گئی تھی اور اتنے سارے زیورات تمہیں دے کر چلی گئی تھی۔ اب مجھے یاد آیا کہ میں نے تو کسی کو بھی یہ حقیقت نہیں بتائی تھی کہ وہ ایک جن زادی تھی اور وہ بچہ بھی ایک جن زاد بچہ تھا۔ اب تو شاید وہ کبھی میرے سامنے نہیں آئے گی۔ اب میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ نہ تو امی اور بھائی کو یہ بات معلوم تھی، نہ ہی میرے سسرال والوں کو۔ بھلا میں اس جن زادی کی حقیقت کیسے کسی کے سامنے بتا سکتی تھی؟ اب میرے شوہر کو مجھ پر شک ہو گیا۔ پھر وہ کہنے لگا، میرا شک تبھی دور ہوگا جب اپنا میڈیکل چیک اپ کرواؤ گی۔ میں بری طرح روتی تھی۔ اپنے شوہر کی آنکھوں میں شک دیکھنا آسان نہیں ہوتا۔ پھر میں اس کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جا رہی تھی جب اچانک کسی نے آواز دے کر مجھے روکا۔ وہ ایک نقاب پوش کالی چادر میں ملبوس عورت تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ننھا سا بچہ بھی تھا۔ میں ایک دم ڈر کر پیچھے ہٹی تھی۔ میں جان چکی تھی کہ یہ وہی جن زادی ہے۔ پھر وہ میرے شوہر سے کہنے لگی، اس لڑکی کا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ اس نے کئی دن تک میرے بچے کو پالا، اسے مصیبت سے بچا کر اپنے پاس رکھا۔ دنیا کی باتوں کے باوجود اس نے انسانیت کے ناطے میرے بچے کی حفاظت کی۔ میں اس کی احسان مند ہوں۔ آج کے بعد کبھی بھی اسے میری ضرورت پڑی تو میں اس کے پاس آ جاؤں گی۔ تم ایک اچھی اور مہربان لڑکی ہو، میں تمہارے لیے تحفہ لائی ہوں۔ اس نے وہ لال رنگ کا باکس میرے ہاتھ میں تھمایا اور وہاں سے چلی گئی۔ میرا شوہر ہکا بکا کھڑا اس کالی کلوٹی عورت کو دیکھتا رہ گیا۔ پھر میں نے اپنے شوہر کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر شک کیا۔ تو میں اداسی سے کہنے لگی، شاید میں نے یہ نیکی کر کے بہت بڑی غلطی کی تھی، کیونکہ آپ سے پہلے بھی کئی لوگ مجھ پر طرح طرح کے الزامات لگا چکے ہیں۔ میں لوگوں کی نظروں میں ایک مجرم بن کے رہ گئی ہوں۔ پھر میرے شوہر نے مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی، مجھے گھر لے آیا۔ اب اس نے میرے سارے سسرال والوں کے سامنے گواہی دی کہ میری بیوی ہر گناہ سے پاک ایک بہت بڑے دل کی لڑکی ہے۔ پھر اس رات میں سونے لگی تو اس جن زادی کا دیا ہوا باکس کھول کر دیکھا۔ اس میں ہیرے کی خوبصورت انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ میری گواہی دینے کے لیے آج میرے سامنے آ جائے گی۔ شاید اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تھا کہ وہ ہر لمحہ میرا خیال رکھے گی اور مجھ تک کوئی مصیبت پہنچنے نہیں دے گی۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ وہ جہاں بھی رہے، ہمیشہ اس کا بچہ اور وہ صحیح سلامت ایک خوشیوں بھری زندگی گزارے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔